السلام علیکم ساتھیو، جمشید دستی نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے اور یہ جس وقت لگایا ہے وہ وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور کیا اس طرح کے الزامات کی روک تھام ہو سکتی تھی؟ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکتی تھی؟ اگر ہو سکتی تھی تو کس طرح؟ اور کیا مستقبل میں ان واقعات کی اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن ہے؟ تو اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر مسلم لیگ کی مسلسل گولہ باری، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور فتح کرنے کے لیے کل تشریف لا رہے ہیں، ان کا پنجاب کا دورہ، اور مسلم لیگ کے کیمپوں کے اندر کھلبلی کیوں؟ نواز شریف صاحب کی اہلیت کا فیصلہ اب عدالتیں لگ گئیں کہ الیکشن لڑنے کے وہ اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور شہباز شریف کا امتحان انکوائری کمیشن کے سامنے کل۔ تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کے امتحان کی۔ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک انکوائری کمیشن ہے، انکوائری کمیشن بیٹھا ہوا ہے جس نے غالباً 22 جنوری کو اپنی رپورٹ، حتمی رپورٹ انہوں نے سبمٹ کروانی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ تو فیض آباد دھرنا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کر جاؤں کہ یہ انہوں نے ٹی ایل پی والوں نے، تحریک لبیک والوں نے فیض آباد جا کر دھرنا دیا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت مرکز کے اندر، اور سی ایم تھے جناب شہباز شریف صاحب، اور احسن اقبال صاحب اس وقت غالباً وزیر داخلہ تھے۔ تو احسن اقبال صاحب انکوائری کمیشن کے آگے پیش ہو کر آلریڈی وہ بیان دے چکے ہیں، حالانکہ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ فیض آباد دھرنے کے اندر جو ہے نا فیض سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض امید کا کیا کردار تھا، اور وہ رنگے ہاتھوں بلکہ پکڑے بھی گئے تھے وہ شرکا دھرنا کو پیسے وغیرہ بانٹتے ہوئے۔ تو احسن اقبال صاحب نے، اور ان کا معاہدہ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا جو یہ کہ وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے چیز۔ تو احسن اقبال صاحب اس سے سرے سے ہی اس سے مکر گئے، انہوں نے بولا کہ میرے علم میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اب شہباز شریف صاحب اگر جس طرح یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نیازی کے بوتھ کو کھڑا کرنے کے اندر فیاض مید اور باجوہ صاحب کا کردار ہے، اور مسلم لیگ کی حکومت کو ڈی اسٹیبل کرنے کا، اس کے خلاف سازش کرنے کا، فیض آباد دھرنا بیسیکلی سازش تھی ان کے خلاف، تو اس کے اندر فیاض مید کا رول ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو دیکھنا ہے کہ کل انکوائری کمیشن کے سامنے وہ کیا بیان دیتے ہیں، مگر جس طرح ہومیوپیتھک طبیعت کے شہباز شریف مالک ہیں، یا نون لیگ کا جو طرز سیاست ہے پرو اسٹیبلشمنٹ، تو اس کے مطابق تو کل شہباز شریف صاحب بھی جو ہے نا یہ ایک ٹھوس بیان دیں گے، اور فیاض مید صاحب کو جو ہے نا یہ ایک بریت کی چٹ، ان کو انوسنسی ان کی جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر کے انکوائری کمیشن کے آگے آ جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل کیا بیان دیتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب، ان کی تاحیات نہلی کا کیس ہے، سپریم کورٹ کے اندر ہے، آل دو کہ جو سابق حکومت نے، جو میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں تھی، انہوں نے نااہلی کی مدت کا تعین 5 سال کر دیا تھا، مگر چونکہ میاں صاحب کو سزا پہلے ہو چکی تھی تو اس لیے ایک درخواست جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے اندر تھی، پٹیشن گئی ہوئی تھی۔ تو اس پٹیشن کے اوپر جو ہے نا یہ سماعت ہے کہ نااہلی کا تعین جو ہے نا یہ وہ اس کو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تو جو میاں نواز شریف صاحب کے متعلق تھا کہ تاحیات یہ نااہل ہے، تو وہ لاگو ہوگا یا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون لاگو ہوگا۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے اندر غور و فکر کیا جائے گا، دلائل دیے جائیں گے، اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ کرے گا کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہے یا تاحیات ہے۔ چونکہ میاں صاحب کی سزا اس قانون سے پہلے کی ہوئی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب اس کے بینیفیشری بنتے ہیں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے میاں صاحب کے انتخاب الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ یا نہیں، تو اس حوالے سے بھی کھیل جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ایک شہری نے بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ میاں صاحب چونکہ تاحیات نااہل ہیں اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے، مگر یقینی طور پر الیکشن ٹربیونل کے سامنے جو درخواست گئی ہے وہ الیکشن ٹربیونل بھی دیکھے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی طرف کہ یہ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں نون لیگ کی گولہ باری کی طرف۔ جمشید دستی پر میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چلے میں دورے کا بھی ساتھ بھی ذکر کرتا ہوں، پھر نون لیگ کی گولہ باری کی طرف آتا ہوں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کل، یعنی کہ آج جب یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا
तब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर के अंदर होंगे। अपने हल्के के अंदर उनकी 3 दिन की मसरूफियत है, और उसके अलावा जो सबसे अहम उनकी मसरूफियत है उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। मगर उसके बाद जो फॉलो अप उनके प्रोग्राम है लाहौर के, तो उनके साथ आसफ अली जरदारी साहब भी आ रहे हैं। आसफ अली जरदारी साहब तो सी का इजलास 2 को करके 3 को वो जनूबी पंजाब के अंदर चले जाएंगे। जनूबी पंजाब के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियतें होंगी, बहुत से रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार करेंगे, जिनके अंदर नून लीग के भी रहनुमा होंगे। तो खैर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो 14, 15 और 16 को गालबन दोबारा जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना ये लाहौर के अंदर तशरीफ लाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना ये कोयटा और KPK वगैरह का दौरा करेंगे। सिंध का दौरा भी उनका है उसी के अंदर ही। तो फिर बाद में जो है ना ये 21, 22 और 23 को दोबारा जो है ना ये लाहौर के अंदर आएंगे। अपने हल्के के अंदर मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ यानी कि बहुत लाहौर के अंदर अपने हल्के समेत मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स का से वो खताब करेंगे, छोटे छोटे वो जलसे करेंगे। यकीनी तौर पर वो जलसे तो बड़े ही होंगे, मगर यह कि बुनियादी तौर पर कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। और यही वो वजह है। और एक और मसरूफियत जो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत अहम मसरूफियत है, तो मैंने अपने कल के वीलाग में मैंने जिक्र किया था कि चौधरी अब्दुल गफूर म्यू सूबाई वजीर हैं, और वो जाती उमरा के पास उनका डेरा है। तो उस डेरे पर उन्होंने वर्कर कन्वेंशन रखा है। उस वर्कर कन्वेंशन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान उन्होंने करना है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूँकि लाहौर के अंदर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लाहौर को उन्होंने अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया हुआ है, क्योंकि लाहौर वही जगह जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, किला था। एक नज़रियाती कारकुनों की भरमार थी लाहौर के अंदर, जिसको ज़ियाउल हक ने जो है ना ख़त्म करके बरादरीज़म वगैरह के ऊपर, और ये सियासत के अंदर जो है ना ये माल दौलत की रेल पेल करके, जिस तरह ये असगर खां के केस के अंदर भी था कि मियाँ साहब को 35 लाख उस वक़्त 1990 के अंदर उनको दिए गए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो IJ के अंदर उनको जो दिए गए, बाकी दीगर भी रहनुमा है उसके अंदर, क्योंकि ये तो अदालत का फैसला, मैं अपने पल्ले से मैं नहीं कह रहा। तो नून लीग की खलबली की वजह एक ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, खसूसी तौर पर लाहौर को। तो इसलिए जो है ना ये कल मैंने अपने वीलाग में जिक्र किया था कि उसके अंदर एक दो बातें मैं वो पास ऑन कर गया था, ये अताउल्लाह तारड़ की। तो जो नून लीग का शहबाज गिल है, तो उसने भी तकरीर के अंदर उन्होंने बोला कि जनाब ये इनकी हिम्मत कैसे हुई, और ये यहाँ से इलेक्शन लड़ने की लाहौर के अंदर वो कैसे रुख कर सकते हैं। फिर उन्होंने नून लीग की सज़ाओं का भी जनाब जिक्र किया कि नून लीग की क़यादत की जो है ना सज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं, और उनका मुकाबला कुछ भी नहीं, पीपल्स पार्टी पर तो हाथ ही नहीं डाला गया। तो भाई अपनी तारीख जो है ना ये सीधी करो। अपने अपने नाना रफ़ीक तारड़ की लिखी हुई किताब, नाना रफ़ीक तारड़ वो जो कि ब्रीफ केस लेकर कोयटा गया था मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वहाँ पर उन्होंने कोयटा बेंच के कोयटा रजिस्ट्री को रिश्वत दी थी। उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ, सजाद अली शाह के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, क्योंकि मियाँ से नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था। तो उसके सहूलतकार थे आपके नाना रफ़ीक तारड़। तो रफ़ीक तारड़ की लिखी हुई किताब के अंदर के, और भुट्टो के कातलों के वकील भी थे वो, तो उसके मुताबिक तो आप कह सकते हैं कि जनाब नून लीग की जो है ना ये कैदें जो है ना वो सबसे ज़्यादा हैं। मगर आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान पीपल पार्टी के किसी भी गैर मरूफ कारकुन, गली मोहल्ले का कारकुन जिसको कोई जानता नहीं है, उसकी कैद भी नून लीग की तमाम तर क्यादत से जो है ना ये बहुत ज़्यादा होगी। आपने बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत से क्या मुकाबला करना है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सख्तियाँ नहीं सही, पाकिस्तान और कहते हैं जनाब के नून लीग ने कुर्बानियाँ दी, आले शरीफ ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए। तो भाई कुर्बानियाँ दी तो क्या आले शरीफ ने कुर्बानियाँ दी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो गड़ी शाह के कब्रस्तान में नहीं, वो क्या लंदन के अंदर मौजें कर रही हैं उधर बैठकर? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गड़ी खुदा बख्श के कब्रस्तान में नहीं, क्या वो पेरिस की गलियों में घूम रहे हैं? मुर्तज़ा भुट्टो उसने क्या वो जनाब किसी कनाडा में आकर वो आबाद है, उधर बैठा हुआ है शाहनवाज भुट्टो, वो कहाँ पर जाकर वो ऑस्ट्रेलिया के जजीरों के अंदर वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है। तो कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए दी हैं तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ानदान ने दी है। मियाँ साहब के ऊपर तो जब भी कड़ा वक्त आया ये कारकुनों को छोड़ करके चले गए,
ARD کی موومنٹ جب پیک پر تھی، یہ مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ بھاگ گئے، اور اس کے بعد عمران خان نیازی کے خلاف جناب جب یہ ماحول گرم ہو رہا تھا، یہ اس کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے بھاگے، اور 2021 میں جب مارچ کے اندر جب انہوں نے بولا آصف علی زرداری صاحب نے کہ آپ آئیں پاکستان کے اندر آ کر آپ لیڈ کریں، ہم سے احتجاج کی سیاست کرتے ہیں، میاں صاحب پھر بھاگے نہیں آئے، تو آپ کس کو جو ہے نا یہ تانے دیتے ہیں، کس کو بات کرتے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق کو ان کو کراچی کے کھنڈر بڑے یاد آ گئے کہ ہم کراچی کے اندر ہو کر آئے، کراچی کھنڈرات کا گڑھ ہے، تو بھائی لاہور کو آپ نے جو پیرس بنایا وہ بھی صاحب کے سامنے ہے، دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور ہے، اور پنجاب کے اندر آپ دکھائیں کہ NABCD کے ٹائپ کے اور تعلیمی نظام آپ دیکھیں، جو پہلا کیڈٹ کالج یا خواتین کا وہ بھی سندھ کے اندر ہے، پنجاب کے اندر کوئی چیز آپ نکال کر دیں، پنجاب کے اندر سب سے زیادہ جو حکومت کی ہے وہ آل شریف نے کی ہے پنجاب کے اوپر، تو آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ دکھائیں کہ سندھ کے مقابلے میں آپ کریں، بتائیں مجھے کہ سندھ کے مقابلے میں کتنی ترقی ہوئی ہے، پنجاب کے اندر تھر کول کا پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے، اس کے مقابلے کا ہے آپ کے پاس کوئی لیور ہارٹ ٹرانسپلانٹ فری میں، لیور ٹرانسپلانٹ فری میں آپ نے کوئی لگایا اس طرح کا پروجیکٹ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ کس طرح یہ نعرے مارتے ہیں؟ اگر اتنا ہی آپ نے پنجاب کو مثالی صوبہ بنا دیا ہے تو میاں نواز شریف صاحب اگر اتنے ہی تپڑ ہیں، وہ اتنے ہی بڑے سیاستدان ہیں، اتنے ہی بڑے چی گویرا یا نیلسن منڈیلا ہیں، تو جائیں جا کر وہ آل شریف سے کوئی بندہ جا کر لاڑکانہ کے اندر جا کر الیکشن لڑے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تو جو پاکستان پیپل پارٹی کی جنم بھومی تھی، جس کو آپ غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ نون لیگ کا قلعہ ہے، تو اس قلعے کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب حملہ آور ہوئے ہیں، اس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دوبارہ اس کا واپس قبضہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ ہمت کریں، آپ جائیں ادھر، آپ جا کر الیکشن لڑ کر دکھائیں۔ تو اب میں آ جاتا ہوں جناب یہ افسوسناک واقعہ، جمشید دستی نے بہت بڑا الزام لگایا، اور اس کو سنجیدگی سے غور لینا چاہیے، اگر غور کرنا چاہیے، اگر ان کے الزام میں صداقت ہے تو اس کی غیر جانم ترانہ جو ہے نا اسپیڈی سطح پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس کا نکلنا چاہیے۔ جو شہید دستی صاحب نے الزام لگایا کہ ان کے گھر کے اندر پولیس نے ریڈ کیا اور CTD وغیرہ نے ریڈ کیا، ریڈ کر کے ان کی بیوی کو برہنہ بھی کیا گیا اور بچوں کے سامنے، اور اس طرح ان کا تشدد کیا گیا، زیادتی کی گئی، پتہ نہیں کس لیول کی۔ تو یہ جمشید دستی صاحب جانتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس کو وہ انہوں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، جس کو لوئی وغیرہ بھی بولتے ہیں، تو کپ کپا رہے تھے، بہرحال ہونا بھی کپ کپانا بھی چاہیے تھا، کیونکہ واردات وہ جس طرح کا بیان کر رہے تھے تو اس کے حساب سے یقینی طور پر اپنے خواص کو قابو رکھنا مشکل ہے۔ تو اور سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا تھا؟ بالکل روکا جا سکتا تھا، اس طرح کے واقعات کو 9 مئی کے واقعے کو بھی روکا جا سکتا تھا، اور تاکہ پاکستان 9 مئی کا واقعہ بھی روک سکتا تھا، اور اس طرح کے واقعات کو بھی روکا جا سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نیازی کے جب ان کے کارکنوں کے اوپر سختیاں آنی شروع، اس کی لیڈرشپ کے اوپر شہباز گل اندر گیا، عمران خان نیازی نے جنسی زیادتی کا الزام لگا دیا، اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں، پھر اعظم سواتی اس کے اوپر بھی جنسی زیادتی کا الزام لگا دیا گیا، اعظم سواتی نے الزام لگایا کہ جناب ان کی جو ہے نا یہ ان کی بیوی کے ساتھ جو ہے نا یہ غلط جو ہے نا یہ آڈیو وہ ریکارڈ کی گئی، کیمرے نصب کیے گئے، وہ جناب تشہیر کی گئی، میرا سر شرم سے جو گیا، اس کے اوپر بھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے انہوں نے الزام لگایا خواجہ آصف کے اوپر، تو اگر اس کے اوپر پراپر غیر جانبدار انکوائری بن کر ان کے اوپر تحقیقات ہوتی، آج یہ جمشید دستی صاحب کو بھی ہمت نہ پڑتی، یا یہ واقعہ ہی نہ ہوتا۔ اگر جمشید صاحب سچے ہیں تو یہ واقعہ نہ ہوتا، اگر جمشید صاحب دستی، کیونکہ پہلے بھی جمشید دستی صاحب جو ہے اس طرح کے مختلف ڈرامے کرتے رہے ہیں، اس لیول کا تو خیر نہیں کیا، اور اس الیکشن کے اندر جو ہے نا یہ اس طرح کی وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، اور نون لیگ بھی گولہ باری کیوں کر رہی ہے، یہ بھی میں آگے چل کر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور 9 مئی کا واقعہ کو بھی روکا جا سکتا تھا اگر 1997 کے اندر سپریم کورٹ کے حملے کے اوپر کارروائی کی جاتی، اور اس کے ملزموں کو، جن کے میاں نواز شریف صاحب اور یہ سعد رفیق صاحب بھی اس کے جو ہے نا یہ روح رواں تھے، تو ان کو اگر سزا دی جاتی تو 9 مئی کا واقعہ کبھی نہ ہوتا، نہ ہی یہ زمان پارک کا یہ واقعہ ہوتا، نہ ہی پی ٹی وی پر حملہ کبھی ہوتا، اگر پی ٹی وی کے حملے کے ملزمان کو بھی کلین چٹ نہ دی جاتی تو 9 مئی بالکل نہ ہوتا۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ عورت کارڈ کیوں پلے کیا جا رہا ہے، یا نون لیگ جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر
گولہ باری کیوں کر رہی ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ ایک ہے، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کے پاس نہ تو منشور ہے کوئی، نہ ہی کوئی کنٹینٹ ہے، نہ ہی یہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز کیا ہیں، نہ ہی ان کا قابل عمل حل ان کے پاس ہے، کوئی روڈ میپ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی جناب جو ہے نا یہ گولہ باری کر رہا ہے، کوئی نفرت اور تقسیم کو بڑھاوا دے رہا ہے، جس کی بلاول بھٹو زرداری صاحب جس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے، اور پی ٹی اے جو ہے نا یہ عورت کارڈ کھیل کر، مظلومیت کا کارڈ کھیل کر الیکشن کے قریب اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی وارداتیں آئیں، اس طرح کے اور بھی الزامات آئیں، مگر میرا جو ہے نا یہ مطالبہ ہے کہ جمشید دستی صاحب کے الزامات کے اوپر فوری طور پر انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے، اور اگر جمشید دستی صاحب سچے ہیں تو ملزمان کو قرار باقی سزا دینی چاہیے، اگر جھوٹے ہیں تو جمشید دستی صاحب کو سزا ملنی چاہیے، جبکہ ایس ایچ او مظفر گڑھ جناب خرم ریاض صاحب نے اس واقعے کی تردید کر دی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔